خوبصورت تلاشو مت، گاؤں میں علاقے میں اگر کوئی کم خوبصورت لڑکی ہے، کوئی کالی ہے، تو ان سے بھی نکاح کر لو، ان سے بھی شادی کر لو، آپ کو جنت میں اونچا مقام ملے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ہماری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر گاؤں کا کوئی لڑکا ہے، لڑکا دیندار ہے، اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی نکاح کرا دو، اگرچہ وہ شادی ابھی کمائی نہیں کر رہا ہے، کوئی بزنس نہیں کر رہا ہے، کوئی نوکری میں نہیں ہے، اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہے، لیکن شادی کرا کے تو دیکھو، رب برکت عطا فرمائے گا، اللہ کی طرف سے رزق کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پہ چلنے والے جتنے جیب جنتو اور جانور و انسان ہے، سارے لوگوں کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر انسان کا مقدر لکھ دیا ہے کہ کون غریب ہو کے رہے گا، کون مالدار ہو کے رہے گا، کن کی شادی اچھے گھرانے میں ہوگی، کن کی شادی خراب گھرانے میں ہوگی، کن کی شادی کالے لڑکے سے ہوگی، کن کی شادی گورے لڑکے سے، ہر ایک چیز کو اللہ لکھ رکھا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس تقدیر پر ایمان لانا جو لکھا گیا ہے ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ہم تقدیر کو نہ مانیں، تقدیر پہ ایمان نہ رکھیں تو ہمیں قدریہ فرقہ میں شمار کر لیا جائے گا، جو تقدیر کے منکرین ہیں، جو تقدیر کے انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے بھروسے توکل علی اللہ کا خیال کرتے ہیں اپنی بچیوں کو شادی کرا دیں۔ کس گھر میں اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھا ہے، اخلاق و ویوہار ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہرگز نہ سوچے لڑکے کے باپ بھی ظالم ہے، آج کل پیسہ گن کے لیتا ہے، 250-300 برات بھیجتا ہے، ان کو پتا نہیں ہے کہ ڈکیتی ہے، یہ چوری ہے، سینہ جوڑی ہے، ایک تو پیسہ گن کے لیا ہے، حرام خوری کی ہے۔ ہم نے بیٹی کی شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے، ہم نے اسلام کو داغدار کر دیا ہے، اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ نبی کائنات کے زمانے میں شادی کس طرح ہے؟ کوئی ہلدی نہیں، کوئی تھوڑا نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی لال ٹوپی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی گھوڑا نہیں۔ نبی کائنات نے ایک صحابی رسول کا نکاح پڑھایا، کہا لڑکی کو دیکھے ہو؟ کہا نہیں دیکھا ہو، کہا ایک بار جا کے دیکھ کے آؤ۔ لڑکی کو دیکھ کے آیا، کہا کہ آقا وہ لڑکی مجھے پسند ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلانے کے بعد کہا لڑکی کے باپ کو بلاؤ۔ لڑکی کے باپ کو بلایا کہ آپ کی لڑکی کو یہ لڑکا دیکھا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس کے ساتھ شادی کراؤ گے؟ لڑکی کا باپ کہتا ہے جی ہاں تیار ہوں، کوئی چہرے پہ کوئی صحرا باندھا نہیں گیا، کوئی ٹوپی نہیں، کوئی الگ ڈیزائن کا کپڑا نہیں، وہی نبی کھڑے ہو گئے اور مخصوص قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کر کے آپ نے شادی پڑھا دی۔ صرف یہ پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ آپ نے اور ایک جگہ میں فرمایا کہ مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وَلَوْ خَاتَمٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ آپ نے اس کو توقیف نہیں، تحقیق کے طور پہ کہا ہے کہ معمولی ایک انگوٹھی بھی ہے تو لا کے دے دو۔ بعض صحابی کو تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس کو تم کو قرآن یاد ہے تو تم مہر کے بدلے میں ان کو قرآن کی کچھ آیتیں سکھلا دینا۔ میری بھائی یہ شادی ہے، کوئی براتی نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ آج سب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لڑکی کے پاس نکاح پڑھانا جانا سنت سے ثابت نہیں ہے، لڑکے کے پاس ہی نکاح پڑھا دیا گیا اور شرعی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے دے دیا گیا، کافی ہے۔ لیکن لڑکی کے پاس جو قبول پڑھواتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حنفی مسلک کا فتویٰ ہے، لیکن آج ہمارے یہاں بھی رواج تھا، ابھی دھیرے دھیرے رواج کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ختم ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لڑکیوں کی شادی میں آپ ایک طرف سنت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف 400-300 بارات آئے ہوئے، اچھے اچھے مولانا، اچھے اچھے علماء کرام، اچھے اچھے حاجی اور غازی آئے ہوئے۔ ایک حاجی صاحب کا بیٹا انجینئر ہے، جہاں سے بھی رشتہ آتا تھا 4 ویلر گاڑی میں آتا تھا۔ لڑکی کے باپ غریب تھے لیکن ان کی بیٹی کو پسند کر لیا گیا تھا، انجینئر صاحب نے بھی پسند کر لیا تھا، رشتے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا گیا۔
تاکہ بینا کرنے کے لیے اگر ان لوگوں کو بلائیں گے تو پھر یہ باتیں بڑے بڑے مولویوں کی موجودگی میں شاید شرم سے حاجی صاحب 4 ویلر کا مانگ چھوڑ دے. حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح گنتے ہوئے باہر آتا ہے اور کہتا ہے بنگلہ زبان میں, ہم کسی کی طرح سور کھانے والے نہیں ہیں. بنگلہ میں کہتا ہے کہ ہم کسی کی طرح سور کھکا نہیں, جہاں ہم بیٹیر باپر کاچے کچھ دباؤ دیا ظلم کے رسا مل لے ہم کچھ چاہیے بھی ہے تمہار جا منے লাগবে তুমি দিবা আমার যা মনে লাগবে আমি দেব. কিন্তু একটা কথা শুনে নাও, যেটা আপনার জামাই বলছে ও বন কি তো ইঞ্জিনিয়ার, ওর গাড়ি তো একটা অসুবিধা হচ্ছে, এখনটা বড় গাড়ি গেল 18-20 লাখ টাকা দিয়ে, এটা দিয়ে দিয়েন, এটা আপনার আর আপনার জামাইয়ের মামলা. কিন্তু আমি কাহারি টাকা চোর ঠাক্কা লয় যে বেটির বাপের কাছে জুলুম দিয়ে কিছু চাও. শুনলি स्टाइल सुने कि हम किसी की तरह सुअर खाने वाले नहीं है, और नमाजी है, हज का क्या है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, हर वक्त कहते हैं कि लड़का का गाड़ी दे देना है तुम्हें. ये सब हीला और बहाना है, समझ रहे हैं. इसलिए इस सब से बचने की कोशिश करें. अल्लाह का मुल्हाकिमीन है, दुनिया में छुपा के क्या करेंगे. अल्लाह हमारी एक एक चीजों का लिख रहा है, बारीकी से खबर ले. अल्लाह ने सूरह कहफ में कहा है कि जब हम अपने अपने अमाल को, अपने अपने नवा अमाल और रजिस्टर को देखेंगे तो कहेंगे माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला हसाहा. क्या हो गया इस रजिस्टर को, इस नवा अमाल को, छोटी बड़ी कोई भी नेकी या बुराई नहीं छोड़ा है, जर्रा बराबर नेकी और जर्रा बराबर गुनाह सबको नोट करके रखा है. मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हाल है. एक हदीस में है कि प्रत्येक आदमी के लिए वलिकुल्लि रजुलिन